میں امریکن ویزے کے لیے امریکن ایمبیسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک نوجوان لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سوٹ ٹائی جیکٹ جلڈ ہیئر سب. تو میں نے اس سے پوچھا، مجھ سے ایک دم پوچھتا ہے کہ جنید بھائی، یہ ایسے میری داڑھی کی طرف اشارہ کر کے، جنید بھائی یہ کیسے ہوا؟ تو میں نے اس کو کہا یار سن، ابھی ذرا تھوڑا رک جا، کیونکہ ابھی تو اس بات کی فکر کر کے یہ مائی کیا پوچھے گی اندر، اور میں ابھی خود اسی ٹینشن میں بیٹھا ہوں. ابھی تم کو یہ میرے سے پوچھ رہا کہ یہ کیسے ہوا؟ ابھی تو اپنی فکر کر اور میں اپنی فکر کروں. تو وہ چپ ہو گیا. تھوڑی دیر میں انہوں نے مجھے بلایا، خیر میرے سے سوال جواب تو نہیں کیا، اس نے کہا بس بتا دیں گے تمہیں جب بھی ملنا ہوگا. میں باہر آ گیا، میں باہر آ کے بیٹھ گیا اور آنے والوں میں سب سے پہلے تھا، مجھے بلایا بھی سب سے پہلے گیا. اب میں دیکھتا تھا وہاں سے جب لوگ باہر نکلتے تو میں دیکھ کے بتایا تھا اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، اس کو ملا، اس کو نہیں ملا، ایکسپریشن دیکھ کے کہ یہ لڑکا آیا، لاہور سے تھا یہ لڑکا آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے ایک دم جنید بھائی کیوں کر کے اس نے میرے سے ہاتھ ملایا. میں نے کہا لگتا تجھے ویزا مل گیا. کہتا ہے جی مجھے مل گیا. میں نے کہا مبارک ہو، مبارک مبارک. تو میں نے کہا اس نے کیا پوچھا تیرے سے؟ کہتا اس نے پوچھا کہ امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہارے پاس سوال کی تیاری تھی؟ کہتا ہے ہاں. اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور میں نے کہا بہن یہ آپ سے کیا پوچھا اس نے؟ جی پتر میرے کو لوگ یہی پوچھے وہ تھے کی کرنے جانے. میں نے کہا جی تیاری تھی؟ ہاں جی میں نے تیاری کر کے آئی سر. آپ سے کیا پوچھا؟ میرے سے بھی یہی پوچھا بھائی آپ ادھر کیا کرنے جا رہے؟ تو میں نے کہا آپ کو جواب تھا ہاں جی میں تو پوری تیاری کر کے آیا تھا. پوری تیاری تھی. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تو میری شکل دیکھنے لگا اور میں نے کہا یہ نہ بھولنا تم ایک مسلمان ہو اور تم غیر ملک جا رہے ہو، او امریکہ جا رہے ہو، تو تمہارے پاس جواب ہونا چاہیے، تمہیں تو پتا ہونا چاہیے تم وہاں کیوں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، تم دنیا میں کیوں آیا ہو. تو یہاں سے کچھ لوگ ہنسنے لگے. تو میں نے سوچا یہ جو ہنس رہے ہیں ان سے پوچھو، ان کو بھی نہیں پتا. میں نے کہا بھائی آپ بتائیے دنیا میں کیوں آیا؟ اب ہر ایک کے پاس دیکھیے کہ اصل میں بات کی. میں نے کہا رک جاؤ فلسفہ نہیں، خدا کے لیے بھائی دنیا میں کیوں آئے ہو؟ بھائی آپ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کیا خود پیدا ہوئے تھے؟ اپنے گھر میں خود پیدا ہوئے؟ وہاں اپنے گھر میں خود آ گئے تھے؟ ماں باپ خود چنے تھے؟ دنیا میں اپنی مرضی سے رہ رہے ہو؟ جب بیماری آتی ہے تو اپنی بیماری خود ہٹا لیتے ہو؟ آنکھیں کمزور ہوتی ہیں ان کو دوبارہ سے واپس طاقتور کر لیتے ہو؟ بال چٹے ہو جائیں ان کو سفید واپس کالا کر لیتے ہو؟ ہاں تو تمہارے تو بس میں بھی کچھ نہیں چاہیے. جی نوالا تمہارے پیٹ میں جا کے بھی تمہارے قابو میں نہیں رہتا. ہاں اور جس دن مرو گے اس دن یہ بھی نہیں پتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. اللہ کہہ رہا تجھے کہہ رہا کہ 7 بلین سنو، تم کو تو یہ نہیں پتا کل تم کو میں نے رزق کہاں سے دینا ہے، اور تم میں سے کسی کو نہیں پتا کب کیسے اور کہاں تمہاری موت آنی ہے. میں نے کہا تو تمہارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا تم دنیا میں کرنے کیا آئے ہو. تو وہ مجھے لڑکا کہنے لگا جنید بھائی پھر. میں نے کہا میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. جب مجھے یہ پتا چلا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں تو یہ خود بخود آ گئی. یہ پوری زندگی جو بدلی، یہ جب احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں تو زندگی بدل گئی. بیٹا گانے بجانے رہ گئے، ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. یہ ہوا ہمارے ساتھ. تو پھر سب نے میرے سے ایک دم پوچھنا شروع کر دیا ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میرے جن و انس کو پیدا کرنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، صرف یہ مقصد ہے کہ یہ میرے بن کے رہیں. جو میں کہوں اس پہ کہیں ہاں. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جس کو کہ جب گورنمنٹ بینک نوکری دیتا ہے تو گھر بھی دیتا ہے کوئی ایسا اس میں لون دیتا ہے نا؟ چلو کوئی ایک ایسے بہت ٹاپ کی پوزیشن پہ ہے اس کو گھر بھی دے دیا، ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا
تو 6 دن پہلے یہ پوری دنیا بنائی، سورج، چاند، ستارے، زمین، پہاڑ، پھل، فروٹ، سبزیاں، جانور، پرندے، چرند پرند، یہ کیڑیاں اور یہ سب سمندر کی مچھلیاں، سب بنا کے آخری دن جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کو جیسے کسی کے گھر کی چابی نہیں دیتے، یہ لے بھائی یہ گھر کی چابی، آپ کا کام بینک آ کر کام کرنا ہے، اس میں گھر میں نہیں پڑنا۔ تو اللہ نے پوری کائنات بنائی ہمارے لیے اور ہمیں بنایا اپنے لیے۔ کائنات کی ہر چیز کی قیمت میں لگاتا ہوں۔ کون لگاتا ہے؟ میں لگاتا ہوں۔ اس مائک کی کیا قیمت ہونی چاہیے؟ میں لگاؤں گا۔ جس دن یہ مائک انسان استعمال کرنا بند کر دیں گے، یہ مائک لوہے کے بھاؤ بکے گا، بیکار ہو گیا یہ۔ جب تک یہ لائٹ مجھے روشنی دے رہی ہے، میری ضرورت ہے، میں اس کو صاف کروں گا۔ جس دن اسی لائٹ دینا بند کرے گی، اٹھا کے پھینک دوں گا میں اس کو۔ جب تک یہ گاڑی نیچے میری چل رہی ہے، میں چلا رہا ہوں، جس دن چلنا بند ہو جائے گی، کباڑ خانے میں چلی جائے گی۔ میں کائنات کے لیے نہیں بنا، میں پیسوں کے لیے نہیں بنا، پیسے میرے لیے بنے۔ تو اس کائنات کی ہر چیز کی قیمت کون لگاتا ہے؟ انسان۔ میں لگاتا ہوں۔ اور میری قیمت کون لگائے گا؟ اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ٹھیک؟ تو میں نے کہا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم، اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ اور وہ زندگی گزارنی کیسے ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے ہم کو بتائی ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کے دور میں اللہ نے اپنے فضل سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے۔ لوگ اس میں نکلتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھتے ہیں۔ جب وہ زندگی کو سیکھتے ہیں، جب جیسی وہ زندگی میں آنا شروع کرتی ہے، نور زندگی میں آنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا کیسے گئے؟ کون سا قدم بیت الخلا کے اندر پہلے رکھا، اور اندر جانے سے پہلے دعا کیا پڑھی، اور وہاں سے جب باہر نکلے تو کون سا قدم پہلے باہر نکالا، اور باہر آ کے دعا کیا پڑھی؟ جس نے یہ سیکھ لیا، اس نے بیت الخلا میں جتنا وقت گزارا عبادت میں گزارا۔ جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے طریقے نکلیں گے، اس کے جسم سے اتنا ہی نور نکلے گا۔ جس کے جسم سے جتنے رسول اللہ کے غیر کے طریقے نکلیں گے، اس کے جسم سے اتنی ہی تاریکی اور ظلمت نکلے گی۔ اور نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر۔ نور اپنا اثر کہاں ڈالتا ہے؟ دل پر۔ ظلمت اپنا اثر کہاں ڈالتی ہے؟ دل پر۔ دل پر۔ تو دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو قرآن میں اب دل نہیں لگتا، قرآن سنا ہی نہیں جاتا۔ گناہ کرنا ایسے ہے جیسے مکھی کو اڑانا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ دل تو اس کے پاس بھی ہے، کالا ہوا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر اس دل کی صفائی کر کے اس کو ہم نورانی کر دیتے ہیں۔ جب یہ نورانی ہو جاتا ہے تو پھر دل بے چین ہو جاتا ہے اللہ کی تعریف سننے کے لیے۔ پھر رات کو نیند نہیں آتی جب تک آدمی تہجد کی نیت نہ کر لے۔ پھر اپنی فجر کی نماز کو پلان کر کے سوتا ہے، میں نے ہر حال میں فجر کی نماز پر اٹھنا ہے۔ یہ کس بات کی نشانی ہے؟ اس کے دل میں نور ہے، نور۔ اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں، جن کی وجہ سے اندر نور جمع ہو رہا ہے، اور وہ نور تھوڑی دیر کے بعد چہرے پہ آ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں وہ کتنا چہرہ ان کا نورانی ہے، کیا ہے؟ وہ نور ہے اس کے چہرے کا۔ اس کے جسم سے رسول اللہ کے طریقے نکل رہے ہیں۔ پہلے تو وہ جا کے سینے میں بھرے، جب سینے سے چھلکے باہر تب چہرے پہ آ کے اور اس کے چہرے سے ظاہر ہوا ہے۔ اس کے چہرے پہ نور کیسا ہے؟ جو فجر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور ہٹا دیتا ہے، چوک کی طرح ہو جاتا ہے اس کا چہرہ، جیسے کفار کا ہوتا ہے۔ جو ظہر کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کی زندگی سے رزق کی برکت نکال دی جاتی ہے، اس کے رزق میں سے برکت نکال دی جاتی ہے۔ کما کے پاگل ہو جائے گا، پورا نہیں پڑے گا۔ جو عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں، مسلسل پوری زندگی بیمار رہتا ہے۔ جو مغرب کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا،
اور جو عشاء کی نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کو دن رات کو سکون چین اطمینان کی نیند نہیں آئے گی. یہی 5 چیزیں جس کے لیے ہم زندہ ہیں: چہرے کی خوبصورتی، رزق میں برکت، جسم کی طاقت، اولاد اور میرا جو کنبہ ہے اس کے اندر آپس میں محبت، اور رات کو سکون چین کی نیند. یہ 5 کا تعلق کس سے ہے؟ 5 وقت کی نماز سے. اب شیطان نے کیا کیا؟ ابھی نہ بانٹنا میرے یار، بس یہیں چھوڑ دو، ابھی بس یہیں چھوڑ. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.